امریکی صدر ٹرمپ کا پیس بورڈ بہت ہی دلچسپ، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بہت سے ملکوں کو انویٹیشنز بھیجے گئے ہیں، پاکستان نے بھی انویٹیشن قبول کیا ہے۔ پہلے 3 سال ممبرشپ فری ہوگی، لیکن اگر مستقل آپ کو ممبرشپ رکھنی ہے تو $1 بلین آپ کو جمع کروانے ہوں گے۔ اب یہ جو پرائس ٹیگ اس پر رکھا گیا ہے، اس بنیاد پر ڈسکشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی متنازع قسم کا بورڈ ہو سکتا ہے، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس بورڈ میں غزہ کا ذکر ترجیحی بنیادوں پر نہیں ہے۔ اس کی جو ایگزیکٹو بورڈ ایک بنایا گیا ہے، غزہ ایگزیکٹو بورڈ، وہ ایک اس کے اندر سب ڈیفینیشن اس کی گئی ہے، لیکن براڈلی یہ جو پیس بورڈ ہے جس کے جو ممبرز ہوں گے وہ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت یا ان کے نمائندے ہوں گے، تو اس پیس بورڈ میں پرائمریلی غزہ نہیں ہے۔ تو اس کا جو بنیادی چارٹر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی ریزالونگ دا کانفلکٹس، اور اس میں غزہ کا کنفلکٹ نہیں لکھا ہوا، اس میں کنفلکٹس لکھا ہوا ہے، صرف لفظ کنفلکٹس ہے۔ تو اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ پاکستان نے اس انویٹیشن کو قبول کر لیا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک بیان آ چکا ہے، لیکن یہ پیس بورڈ کام کیسے کرے گا؟ اس کے اندر جو ملک ہیں، اس وقت تک بہت سے ملکوں کی ریزرویشنز بھی ہیں، جیسے کہ فرانس ایک اہم ملک ہے جس نے بہت زیادہ اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اور انہیں صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دی کہ آپ کی جو شیمپین ہے اور جو آپ کی دیگر فرینچ پروڈکٹس ہیں ان کے پر بہت بڑے ٹیرف لگ جائیں گے اگر آپ نے انویٹیشن قبول نہیں کیا۔ اسرائیل کو بھی انویٹیشن ہے، رشیا کو بھی، UAE کو، ایجپٹ، ترکی، قطر، یہ سارے ممالک ہیں جو کہ اس جو کہ اس پیس آف بورڈ میں شامل ہیں۔ اب ان ملکوں کا اس بورڈ کے اندر جو رول ہے اس کو لے کر جو سفارتی اعلیٰ عہدیدار ہیں جو پچھلی ایڈمنسٹریشنز میں رہ چکے ہیں، وہ یہ شکوک و شبہات اٹھا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ممبرز یوزفل بھی ہوں گے اس بورڈ میں یا نہیں، کیونکہ ویٹو پاور تو صدر ٹرمپ کے پاس ہے، اور صدر ٹرمپ ہی اپنا کوئی اپنے بعد آنے والا بندہ نامزد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بظاہر باڈی لگ رہی ہے جو امریکی ایک سیٹ اپ ہوگا جو کہ لمبا چلے گا، کیونکہ ابھی تو 3 سال کی مفت ممبرشپ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد مستقل ممبرشپ، اس کا مطلب ہے آنے والی ایڈمنسٹریشن، وائٹ ہاؤس اس کو کیری آن کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ یہ اس وقت بھی ہو رہا ہے جب امریکہ کم از کم 60 کے لگ بھگ عالمی جو تنظیمیں ہیں جو یونائیٹڈ نیشن سے منسلک ہیں ان سے دستبردار ہو چکا ہے، اور امریکہ کے بعد اسرائیل بھی دستبردار ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت واضح اور ٹھوس قسم کی سوچ ہے کہ یہ امریکہ کا ایگزٹ ہے یونائیٹڈ نیشن سے، اور ایک پیرالل سیٹ اپ وہ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے دلچسپ بات جو اس وقت ہے وہ یہ کہ برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک کو بھی اس پر شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ اگر آپ اس غزہ کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر جو ایگزیکٹو بورڈ ہے، کیونکہ ایک بورڈ آف پیس تو ہے ہی ہے، اس کے اندر سب کمیٹیز ہیں، اور ایک ہے ایگزیکٹو بورڈ، غزہ ایگزیکٹو بورڈ، اس کے جو ممبرز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اسٹیو وٹکاف ہیں جو مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے، صدر ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، اور اس میں قطر اور ترکی جیسے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب اس معاملے پر جو قطر اور ترکی ہیں ان پر اسرائیل کو بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، بلکہ اسرائیل کی مخالفت ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ قطر اور ترکی حماس کو ہوسٹ کرتے رہے ہیں، ان کا اس پیس بورڈ میں کیا کام ہے، انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسرائیل خود یہ کہہ چکا ہے، پہلے تو اپوزیشن آ رہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ ہم دیکھیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس پیس بورڈ کو جوائن کریں گے، کیونکہ میرے سامنے جو اس وقت نیو یارک ٹائم کی ڈیٹیل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین جو کنٹریز ہیں، فرانس، سویڈن، ناروے، انہوں نے شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اب ان کا شکوک و شبہات کا اظہار اس وقت ایک اور عالمی سیاسی سفارتی تنازع کے پیش نظر بھی ہے، اور وہ تنازع ہے گرین لینڈ کا۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ امریکہ بزور طاقت یا بزور سیاست یا بزور سفارتکاری اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ملکوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، جیسے کہ پاکستان قبول کر چکا ہے، ارجنٹینا، بیلاروس ایسے ممالک ہیں جو پہلے اس کو قبول کر چکے ہیں۔ اب جو مشن ہے اس بورڈ کا بنیادی طور پر وہ تو یہ ہے کہ 20 نکاتی ایجنڈا جو صدر ٹرمپ نے ستمبر کے مہینے میں پیش کیا تھا اس پر کام کیا جا سکے، اس کو لے کر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی ہوگی، غزہ کا ایگزیکٹو بورڈ ہوگا، ایک ٹرانزیشنل اتھارٹی بھی بنائی جائے گی وہاں پر، لیکن یہ تو ساری سب چیزیں ہیں، یعنی کہ ذیلی بورڈ ہیں، ذیلی تنظیمیں۔ بنیادی جس بورڈ کی بات ہو رہی ہے جو ملک قبول کر رہے ہیں وہ ہے بورڈ آف پیس۔ یہ غزہ پیس بورڈ نہیں ہے، یہ بورڈ آف پیس ہے، ٹرمپ بورڈ آف پیس یا US بورڈ آف پیس ہے۔ اس کے اندر یہ ملک اس وقت شامل ہو رہے ہیں، اس کی 3 سال کے لیے ممبرشپ فری ہے، اور اگر آگے آپ کو ممبرشپ رکھنی ہے $1 بلین دینے ہیں
اور اس کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کنفلکٹس اور تھریٹن جو سچویشن ہوگی اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اس وقت جو ساری ہی ڈسکشن ہے مغربی میڈیا میں وہ یہی ہے کہ سیکیور انڈیورنگ پیس ان ایریاز افیکٹڈ اور تھریٹن بائی کنفلکٹس. یہ ہے چارٹر, اس کا بنیادی باٹم لائن. اب اس میں غزہ آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. آپ کو جو غزہ نظر آ رہا ہے وہ دیگر جو سب کمیٹیز, دو طرح کے ایگزیکٹو بورڈ میں, ایک غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صدر ٹرمپ کا داماد, ان کے مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی, قطر اور ترکی جیسے ممالک ہیں, اور پھر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جہاں فوج بھیجنے کا معاملہ, جس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا ذکر بھی آتا ہے اور بہت سے دیگر ممالک بھی ہیں. اب یہ ساری سچویشن اس وقت ہو رہی ہے جب اس وقت رشیا بھی, جارڈن بھی, یہ وہ ملک ہیں, یہ بھی انوائٹڈ ہیں. ان ملکوں کی طرف سے بھی حامی بھری جا رہی ہے کہ وہ اس کو جوائن کر لیں گے. لیکن اگین کہ جو ممالک ہیں جیسے کہ بیلاروس ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ہنگری, ایجپٹ اور اسرائیل ہے, یہ وہ ملک ہیں جو پائپ لائن میں یہ بھی جوائن کر لیں گے. تو ایک کے بعد ایک ملک اس طرف آ رہا ہے, یعنی فری ممبرشپ تک لگتا ہے بظاہر کے ملک رہیں گے. اب اس کے بعد جب پیمنٹ والا سلسلہ شروع ہوگا تو شاید وہ سے مالک نہ ہوں, لیکن اسٹل 3 سالوں کے اندر بھی بہت کچھ ہو جانا ہے. اور ابتدائی طور پر جو غزہ کے اندر اس بورڈ نے کام کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کتنے طریقوں سے کام کرے گا, لیکن 2 اس کی سب کمیٹیز بتائی جاتی ہیں جو کہ صدر ٹرمپ نے پہلے سیٹ اپ جن کا کر دیا ہے. ایک غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے جو غزہ کے اندر بحالی, تعمیر نو اور ساری اسٹرپ کو دوبارہ سے بنانے کے لیے کام کرے گا, اور جو فلسطینین ٹیکنوکریٹس ہیں جو کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے غزہ کے اندر صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے کام کریں گے, ان کے ساتھ یہ ایگزیکٹو بورڈ کام کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اس میں اگین کہ ترکی اور قطر کی موجودگی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے, اور اسرائیل تنقید بھی کر رہا ہے لگاتار کہ اسرائیل کا خیال نہیں رکھا گیا صدر ٹرمپ نے جو یہ بورڈ آف پیس تشکیل دیا. تو اپیرنٹلی پاکستان ظاہر ہے اس میں آ چکا ہے. ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جب سعودی ولی عہد یہاں واشنگٹن میں آئے تھے تو ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کتنے پیسے خرچ کریں گے غزہ کی بحالی کے اوپر, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, اس کا اندازہ لگا رہے ہیں, اور ابھی ہم ڈیٹیل نہیں دیں گے, لیکن ہم ظاہر ہے کہ ایک پوزیشن لیں گے. یہ وہ ساری سچویشن ہے جو اس وقت ایمرج ہو رہی ہے. پرائمریلی یہ ایک پیرالل سٹرکچر ہے یونائٹڈ نیشن کے مقابلے کا, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو امریکہ یہ کہتا ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کہ ان کی رپورٹیں بھی غلط ہیں, ان کا انفلوئنس ہی نہیں ہے, ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے دنیا میں کسی بھی طرح کا. دیٹس وائی دیٹ از ویری کلیئر. یہاں واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت یہی ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا پیس آف بورڈ ہے, اور یہ صرف غزہ نہیں بلکہ اکراس دا بورڈ بہت سے اور کرائسس کے اندر جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت بہت سے کرائسس ہیں, یوکرین سے لے کر سوڈان تک اور یمن سے لے کر افغانستان تک کنفلکٹ ہی کنفلکٹ ہے. تھینک یو فار واچنگ.